بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. سورہ الفرقان، آیت نمبر 72 قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تفسير معنى الزور. معنى الزور كل ما خالف الحق، كل قول يخالف الحق. شهادة الزور من أكبر الكبائر. شهادة الزور من أكبر الكبائر، هي سبب في أكل المال بالباطل، هي سبب لإذاعة الحقوق، أو كما قال رحمه الله. برادران اسلام، معاشرے کے اندر ایک گھناؤنا جو جریمہ عوام میں سرایت کر گیا ہے، وہ ہے جھوٹی گواہی دینا. جھوٹ تو عام ہے ہی ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی معاشرے کا ایک سب سے خطرناک ڈینجر ناسور پایا جاتا ہے جگہ جگہ. اس کے نقصانات کیا ہیں، جس کو شریعت نے زور قرار دیا ہے؟ یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے. جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کی صفت ہو سکتی ہے، اہل ایمان کی صفت نہیں ہے. فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زور کی تفسیر کرتے ہوئے کہ زور کیا چیز ہے. والذین لا یشہدون الزور، سورہ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی اہل ایمان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور لغو چیز اگر دیکھتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، جا کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ یہاں پر ناچ گانا ہے، لغو حرکتیں کی جا رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، جا کر کے بیٹھ گئے. نہیں، اہل ایمان جو ہیں شرافت سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہی تقویٰ ہے اور یہی ایمانی تقاضا ہے کہ ایک مسلمان جہاں گندگی ہے وہاں سے اپنے دامن کو سمٹ کر کے گزر جائے. شرافت اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے. زور کی تفسیر کیا ہے شیخ العلامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. زور کہتے ہیں جو حق کے مخالف ہو، جتنے بھی کارنامے کتاب و سنت کے مخالف ہوں وہی زور ہے. جو بھی باتیں حق کے مخالف ہوگی اس کو زور کہا جاتا ہے. بہت چیزیں آ جاتی ہیں، صرف وہی جھوٹی گواہی. جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی کارنامے ہیں، کتاب و سنت کے سے ہٹ کر کے کتاب و سنت کے مخالفت میں، کتاب و سنت کے مخالف ہو وہی زور کہلاتا ہے. اور اس کے نقصانات کیا لکھا ہے محدثین اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ زور کے نقصانات کیا ہیں. جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی کے نقصانات کہا کہ باطل لوگوں کا مال ایٹھنا، لوگوں کا مال کھانا باطل طریقے سے، یہی زور ہے. یہ اس کا نقصانات ہے. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے تو لوگوں کا مال ہڑپنے اور کھانے کا ایک ذریعہ ہے یہ جھوٹی گواہی دینا. لإذاعة الحقوق، حقوق کو پامال کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جھوٹ بول کر کے، جھوٹی گواہی دے کر کے، جھوٹا مقدمہ دائر کر کے
جھوٹ لوگوں کے حقوق پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ نقصانات ہیں جھوٹی گواہی دینے کے۔ اس کو من اکبر الکبائر قرار دیا شیخ ہے، اور حدیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ بچنا چاہیے۔ آج معاشرے میں جگہ جگہ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں سڑکوں پر بکتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا ہو، سڑکوں پہ جا کر کے خرید لائیے، بکتے ہیں آج جھوٹے مکار، جھوٹی گواہی دینے والے منافقین آپ کو ملیں گے معاشرے کے اندر۔ بہت بڑا جریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے امت کو محفوظ رکھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بڑی گناہ 3 بار فرمایا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے اللہ کے نبی، کون سا گناہ کبیرہ ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کوئی بہت چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت ڈینجر ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے بہت بڑا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور کیا ہے؟ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگ اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو جہنم میں جائیں گے۔ وجلس وکان متکئا ثم قال، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور فرمایا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، قول الزور، الا وقول الزور، خبردار خبردار، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ، قول الزور، جھوٹ بولنا، ایک تو جھوٹی گواہی ہوتی ہے، کہا کہ فشہادۃ الزور من اکبر الکبائر، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہی جو ہے باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، ناحق کسی کے مال پر قبضہ کرنے، ہڑپنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جھوٹ اور جھوٹی گواہی دے کر کے گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ حج آیت نمبر 30 کے اندر ہے، بچتے رہنا۔ وَاجْتَنِبُوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی، بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے۔ قول الزور واجتنبوا قول الزور، سورہ حج کی آیت، کتنی جامع آیت ہے۔ فاجتنبوا الرجس، رجس کہتے ہیں گندگی کو، پلیدگی کو، نجاست کو۔ گندگی کو، نجاست کو بھی رجس کہا گیا ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے اور جس کی پوجا کی جاتی ہے، سارے کے سارے نجس ہیں، پلید ہیں، گندگی ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ نے نجس قرار دیا ہے۔ کتنا گھناؤنا، کتنا بدترین فعل ہے، شریعت نے اس کو گندگی قرار دیا ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا، صرف وہی بت نہیں، لکڑی یا پتھر لوہے کا بنا لیا گیا، قبروں کی پوجا کرنا یہ بھی بت ہے، قبر کی پوجا کی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ عبادت کریں۔ ساری قبریں بت نہیں ہیں، جن قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، جہاں جس قبروں کا طواف ہوتا ہے، جن قبروں پر چڑھاوا دیا جاتا ہے، جن قبروں پر سجدہ کیا جاتا ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ گندگیوں کا ڈھیر ہے، نجاست ہے، پلیدگی ہے، اور جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔
گندگی ہے۔ قبروں کی پوجا کرنا یہ درگاہ کی پوجا نہیں ہے، در نہیں ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ ان مشرکین کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس گندگی اور اس غلاظت اور اس پلیدگی سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بہت گھنانا پھیل ہے۔ آج معاشرے میں ہر گلی گلی کوچے کوچے میں اس کا جو ماحول بنا ہوا ہے، گدھے شاہ کی درگاہ، کتے شاہ کی درگاہ، گھوڑے شاہ کی درگاہ، درگاہ نہیں، گندگی نجاست ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، ورنہ یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر توبہ استغفار نہ کریں گے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ معاشرے کے اندر آج جگہ جگہ جھوٹے ملیں گے، جھوٹی گواہی دینے والے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافقین کی صفت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا منافقین کی صفت، جہاں پر جھوٹ بولنا منافقین کی صفت ہے، جھوٹی گواہی دینا منافقین کی صفت ہے، وہیں پر امانت میں خیانت کرنا اور امانت کی پاسداری نہ کرنا، یہ بھی ایک غداری کرنا ہوگا، اور یہ منافق نفاق میں داخل ہے۔ آج معاشرے کے اندر آج موسم ہے انتخابات کا ہی بھی موسم چلا آ رہا ہے۔ کس کو منتخب کیا جائے، کس کو منتخب کیا جائے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، امانت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر امانت ایک تو دنیاوی اور ایک دینی امانت کیا ہے؟ فرائض کی بجاواری ایک امانت ہے، فرائض کی حق تلفی ایک غداری ہے۔ دنیاوی امانت، مال جائیداد ایک امانت ہے، کسی کی بھی امانت ہو اس میں خرد برد کرنا جائز نہیں ہے۔ انتخاب یہ بھی ایک امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت کس کی ہے اس کے حوالے کی جائے، اس کا حق ہے، جو جس کا حق ہے بنتا ہے اسی کو دیا جائے، ظالم کو نہ دیا جائے۔ انتخاب کے وقت ہم اپنے دل کا استعمال کریں اور اپنی عقل کا استعمال کریں کہ ہماری امانت یہ انتخاب، اس کو ووٹ کہا جاتا ہے، انتخاب ہمارا کیسا ہو رہا ہے، ہم نے کس کو چوائس کیا ہے، ہمارا یہ انتخاب کس کے لیے ہے، کہ ایسا نہ ہو فاجر و فاسق کا ہم ساتھ دے رہے ہوں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہوں، جس کے اندر انسانیت نہ ہو، جو قاتل کا ساتھ دے رہے ہوں۔ نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسروں کا ساتھ دو، جہاں شر ہے، فساد ہے، جہاں پر عداوت ہے، دشمنی ہے، ان ظالموں کا ساتھ مت دو۔ الیکشن، ووٹ امانت ہے، ملک کی امانت ہے، ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں دینے کا حق ہوتا ہے، ہم کس کو دینا ہے، سوچ سمجھ کر کے۔ اگر اللہ کی قسم اگر کوئی اس کی حق تلفی کرتا ہے تو مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے۔ ظالم اور فاجر اور فاسق، انسانیت میں تفریق کرنے والے ایسے ظالم اور فاجر کا انتخاب نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جن کے اندر اتحاد اور اتفاق کی لہریں دوڑتی ہوں، جو متحد بن کر کے رہنا چاہتا ہے، جابر اور ظالم بن کر کے نہیں، قاتل بن کر کے نہیں، متحد بن کر کے، انصاف پرست بن کر کے،
ہر ایک کا حقوق سمجھ کر کے عدل و انصاف کرنے والوں کو میدان میں لانا ہوگا۔ اگر ظالم اور فاسق کا ساتھ دیا، جس نے دیا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور وہ تو ہے ہی ہے، جس نے اس کا انتخاب کیا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ یہ ووٹ، یہ الیکشن، انتخاب ایک امانت ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، کافر ہے، ظالم ہے، فاجر ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے فیصلے سے کسی ظالم اور کسی قاتل، کسی فاجر کو تقویت نہ ملے۔ ہمارے اس انتخاب، ہمارے فیصلے حق پر مبنی ہونے چاہیے، اور ہمیں صحیح گواہی دینا ہوگا، حق کی گواہی دینا ہوگا، حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ دشمنی، عداوت کرنے والے ظالم اور فاجر، ملک کو تباہ کرنے والے مجرم کا ہمیں ساتھ نہیں دینا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو حق کہنے والے، حق پرست ہوں۔ یہاں پر کسی مسلمان اور ہندو دھرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ انسانیت کا درد رکھنے والے، جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے، جو حق پرست ہیں، حق کہنے والے، ساری انسانیت کو، ملک کے سارے انسانوں کو ایک پلڑے میں لے کر چلنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو ہمیں ساتھ دینا ہوگا۔ ظالم اور فاجر سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق پر چلنے اور صحیح انتخاب کرنے، اور یہ انتخاب ایک امانت ہے، امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمان ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور الیکشن کا موسم ہے، اللہ ہمیں حق لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔